نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 17 رمضان ہے۔ آج ہی کے دن 1445 برس قبل بدر کے میدان میں صرف 313 لوگ کھڑے تھے، نہتے لوگ، اور ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے تاریخ انسانیت کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ جیسا کہ آقا نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے مولا، اگر یہ لوگ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ پوری انسانیت کی تاریخ اس دن کی محتاج ہے اور اس دن پہ احسان مند ہے۔ بدر کا میدان ایک جنگ ہے، ایک کمزور لوگوں کے اور ایک طاقتور لوگوں کے درمیان۔ اس جنگ نے پوری کی پوری انسانیت کا رخ موڑا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں وہ عام جنگوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم ان جنگوں کے اندر بھی یہی دیکھ کر گزر جاتے ہیں کتنے گھوڑے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنا اسلحہ تھا، کتنے لوگ تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو غزوات ہیں، تمام جو جنگیں ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی 2-3 ایسے اسباق ہیں جو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے اپنی ذات کے بھی کام آئیں گے اور ہماری قوم کے بھی کام آئیں گے۔ غزوہ بدر کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی مدد لینا چاہیے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ مدینہ میں بیٹھ کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے، یقیناً اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہ کرتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ میری پوری عمر کی کمائی یہی ہے، اس کمائی کو اکٹھا کیا اور بدر کے میدان میں کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ کے حضور جھولی پھیلائی کہ میرے مالک میں تو یہی کر سکتا تھا، اب آگے تیرا کام ہے۔ تو بدر کا پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہے تو جو کچھ وہ خود کر سکتا ہو وہ کرے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور جھک جائے کہ مالک میرے بس میں تو یہی تھا، آگے تیرا کام۔ امت آج اس پیغام کو بھول گئی اور آج یہ چاہتی ہے کہ صرف ہم دعاؤں سے کام چلے۔ دعاؤں سے اس طرح کام نہیں چلتا، اللہ مدد فرماتے ہیں لیکن اس وقت جب انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جائے۔ بدر کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی براہ راست مدد حاصل تھی، اللہ کے براہ راست آپ باتیں کرتے تھے، اللہ سے براہ راست حکم حاصل کرتے تھے، اس کے باوجود آپ نے مشورہ فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے میدان میں جس جگہ آپ ٹھہرے ہیں کیا اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا ضرور ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں آج کل کے ٹکے ٹکے کے لیڈر جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کے لیڈر میرے محمد کی جوتی پہ قربان۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ ضرور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام پر آپ ٹھہرے ہیں جنگی نقطہ نظر سے یہ بہتر نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو تبدیل کر لیں تو ہمارے لیے پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور جگہ کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ مشورہ صرف یہ نہیں ہے کہ فارمیلٹی پوری کی جائے، مشورہ یہ ہے کہ اگر پھر کوئی اچھی بات نظر آئے اس کو مانا بھی جائے۔ آج ہماری مذہبی تنظیموں میں اس پر عمل ہوتا ہے لیکن فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، بات بس امیر ہی کی چلے گی اور دوسروں کی نہیں چلے گی۔ نہیں، دوسروں کی بات میں اگر وزن ہے تو اس کو بھی قبول کیے جانا چاہیے۔ بدر کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد جب 70 قیدی گرفتار ہوئے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھائیں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ لکھنا پڑھنا کون سا تھا؟ قرآن سکھانا تھا، انہوں نے حدیث سکھانی تھی، تو سارے کے سارے کافر تھے؟ نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو یہ لکھنا سکھانا تھا، زبان سکھانی تھی، میتھمیٹکس سکھانی تھی، تاکہ مسلمان جو اس قابل ہو جائیں۔ تو یہ دنیا کی جو تعلیم ہے جس کو ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں، اس کو بھی اگر صحیح نیت سے حاصل کیا جائے تو اس کا بھی قرآن و حدیث کی طرح ثواب ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ غلط پیش کیا جاتا ہے
یہ دنیا اور دین کی کوئی تقسیم نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں دین اور دنیا دونوں کی تقسیم جو نیت سے ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت خراب ہے تو قرآن و حدیث بھی آپ کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو دنیا کی تعلیم بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے. یہ اصل چیز نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. تو بدر کا تیسرا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں دنیاوی تعلیم جو ہے اس کو بھی صحیح نیت کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا کہ دینی تعلیم کا اجر و ثواب ہے. ہم اس سبق کو وہ بھول گئے. اللہ ہمیں بدر کے صدقے ان صدقوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.